الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتخذ الله أخذته العزة بالعصمة فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں اور حج سے متعلق آیات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پیچھے بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں گزر چکی ہیں اور جو باتیں اس سلسلے کی رہ گئی ہیں وہ آج فرماتے ہیں کہ الحج و اشہر معلومات، حج چند مہینے ہیں۔ یہ ایک تو عمرہ ہے، پیچھے اس کا ذکر سنا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تشریف لے گئے تھے عمرہ کے لیے۔ عمرہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، سال بھر میں کبھی بھی کر سکتے ہیں سوا حج کے 5 دنوں کو۔ لیکن حج کا وقت مقرر ہے، اسی کو ارشاد فرماتے ہیں الحج و اشہر معلومات، حج چند مقرر مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور 10 ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا احرام آپ شوال یعنی عید کے دن سے باندھ سکتے ہیں، اس کے پہلے نہیں باندھنا چاہیے۔ باندھ لیں گے تو حج بعض حضرات کے نزدیک نہ ہوگا، بعض ائمہ کے نزدیک ہو تو جائے گا، لیکن
اچھا نہیں. تو اگر مان لیجیے کسی نے حج کا احرام عید ہی کے دن باندھ دیا، دوسرے دن باندھ لیا، تب اس کو 2 مہینہ 10 دن تو احرام میں رہنا پڑے گا نا. اب 10ویں تاریخ تو قربانی ہوگی، تبھی احرام اترے گا نا. فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے، یعنی احرام باندھ کر لبیک کر کے نیت کر کے اس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا. تو اب احرام باندھنے کے بعد اس کے اوپر کچھ چیزیں اس کے لیے منع ہو جائیں گی، جس میں سے یہاں 3 چیزوں کو خاص طور سے ذکر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو اب نہ تو فحش بات ہے، نہ حکم عدولی ہے، اور نہ لڑائی جھگڑا ہے حج میں. دیکھیے، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ پس فحش بات مت کرو، بس کوئی نافرمانی کام مت کرو، گناہ کام نہ کرو، اور لڑائی جھگڑا مت کرو. اس طرح نہ کہہ کر کے یہ کہا کہ یہ ہے ہی نہیں، اس میں یہ زیادہ مبالغہ ہے، اس میں زیادہ تاکید ہے کہ بھائی اس کی یہاں گنجائش ہی نہیں ہے. جب حج کا احرام باندھ دیا تو اب فحش بات یعنی بیوی کے ساتھ خلط ہی نہیں، بلکہ اس طرح کی باتیں کرنا آپس میں جو شہوانی ہوں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ہنسی مذاق، ایسی ہنسی مذاق جس میں شہوانیت ہو، جذبات کی برانگیختگی ہو. یوں تو ہر جگہ منع ہے، ہمیشہ منع ہے، لیکن اس موقع پر اب اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہ منع ہو گیا. یہ اب سراسر حالت رجوع الی اللہ کی ہے، ہمہ وقت متوجہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، اسی کی یاد میں سرمست و سرشار رہنا ہے. تو اب دنیا کی ان چیزوں کے طرف تلبس کیسا، اس میں آلودگی کیسی. اب تو جو حلال ہے اس میں بھی تم اس سے بچو، اس میں بھی تم پرہیز کرو. میں آپ سے بتاؤں، لوگ اس میں بھی احتیاط نہیں کرتے، آج بھی احتیاط نہیں کرتے. حتیٰ کہ جب مینا میں ہوتے ہیں اور اس وقت تو سب احرامی میں رہتے ہیں، وہاں بھی احتیاط نہیں کرتے، بے احتیاطی ایسی برتتے ہیں. اور مینا کے عرفات کے میدان میں ہم نے دیکھا خیمے کے اندر، بلکہ میں آپ سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں جانے کی، تو میدان عرفات میں بجائے خیمہ میں رہنے کے باہر کہیں کونے کنارے اپنا، میرے تو بہت بڑے بڑے موٹے موٹے کارٹون پڑے تھے، وہی بچھا لیا تھا. اسی کی چادر بچھائیے گا تو بھی گڑے گا نا، وہاں جو کنکر پڑتا رہے. ہاں، اور کارٹون بہت سارے پڑے رہتے ہیں وہاں جو بانٹنے آتے ہیں. وہ قالین سے بھی زیادہ آرام دہ رہتا ہے، اس پر اپنا چادر بچھا لیجیے چاہے تو یکسوئی ہے نا. اب اس میں سب لگے رہتے ہیں، اناپ شناپ سب
تو میری عادت تو ایسی جگہ بولنے کی ہے نہیں، لیکن نہیں برداشت ہوا۔ اچھے خاصے عمر دراز لوگ اپنا، میں نے کہا بھائی اب یہ چند گھنٹہ یہاں رہنا ہے، یہاں تو کم سے کم نظر ذکر اذکار کرو، تو یہ خرافات والی باتیں مت کرو، چپ ہی رہو، چپ ہی ساتھ لو۔ تو فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں، ان مہینوں میں حج فرض کر لیا اپنے اوپر، تو اب کوئی فحش بات، شہوانی بات جہاں جائز ہے وہاں بھی نہیں کرنی ہے۔ ولا فسوقا، اور فسق فسوق کے معنی ہیں حکم عدولی کرنا، نافرمانی کرنا، یعنی کوئی ناجائز کام، حرام کام، گناہ کی بات یا گناہ کا کام نہیں کرنا ہے۔ یہ تو ہمیشہ ہی ہے، لیکن اس موقع پر اور بھی نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جن مقامات پر نیک اعمال کے اجر بڑھ جاتے ہیں، وہاں برے اعمال کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بلا جدالہ، اور جھگڑا لڑائی بھی نہیں ہے۔ اللہ میں سے زیادہ کون جانے گا؟ کم از کم 5 دن تو ہنگامہ رہتا ہی ہے، یوں راستے میں، قیام کی جگہ پر، ورنہ کم از کم 5 دن یہ، پھر رمی میں ہنگامہ خیزی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ فرماتے نہیں، یہ لڑائی جھگڑا کی جگہ نہیں ہے۔ اب تو تم عاشق کی صورت بنا کر رضائے محبوب میں نکلے ہوئے ہو، تو جو رضائے محبوب میں نکلا ہوا ہو عاشق و محب بن کر کے، وہ راستے میں چھیڑنے والوں کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن تم خود چھیڑنے لگو، خود لڑائی جھگڑا کرنے لگو، اس میں وہ خوب لڑائی کرتے ہیں۔ خاص طور سے پیدل چلنے والے جب عرفات سے چلتے ہیں مزدلفہ کے لیے، یاد ہے آپ کو نا، ایسا دھینکا مشتی ایسی لڑائی کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دنگل میں آ گئے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حاجی کے لوگ، جو عمرہ کرنے والے لوگ، کم از کم یہی کریں کہ ہر سے یہ متعلق جو یہ آیات آ گئی ہیں، انہی کا ترجمہ پڑھ کے چلے جائیں، صرف ترجمہ بہت تفصیل بھی نہ دیکھیں، تو کم از کم کچھ تو ٹھیک ٹھاک رہیں وہ۔ کہ ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے کہ 50% سے زائد لوگ یہ بھی نہیں کرتے۔ اب 50% بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، یہ موقع صبر و تحمل کا ہے اور ضبط و برداشت کا ہے، اور مکمل طور پر بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا ہے۔ مجنون نے جو لیلا کا عاشق تھا، اس نے تو جانور تک کی چھیڑ چھاڑ کو نہیں برداشت کیا، اور آپ اگر کوئی الجھ ہی رہا ہے، اور ظاہر بات اس موقع پر یہی الجھنے والے عام طور سے ہو سکتے ہیں، دوسرا بھی ہو سکتا ہے جس نے نہیں احرام باندھا ہے، لیکن عام طور سے یہی ہوتے ہیں، آپ اس سے الجھ رہے ہیں۔ مجنون اونٹنی پر سوار ہو جا رہا تھا، اونٹنی کا بچہ بھی ساتھ میں تھا، اب اس کو پہنچنے کی جلدی تھی، لیکن چلتے چلتے اس کے اوپر کچھ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب اونٹنی دیکھتی تھی کہ غافل ہے تو بچہ پیچھے رہ جاتا تھا، بچے کی طرف مڑ جاتی تھی۔ اب جب یہ ہوش میں جاگے تو دیکھے کہ یہ تو الٹی چال چل رہی ہے،
تو پھر تیز بھگاتا تھا اس کو. راستے میں کئی دفعہ ایسے ہی ہوا. یہ جب ہوش میں رہے تو اس کو تیز بھگاوے کہ جلدی سے پہنچ جائیں. جیسے براتی تیز گاڑی بھگاتے ہیں نا، جو ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے. اور جب یہ ذرا غفلت میں آوے تو اٹھنی اپنے بچہ اس کا تیز نہیں چل پاتا تھا، پھر اس کی طرف مڑ جائے وہ. جب کئی دفعہ ایسے ہی ہوا تو اس نے کہا میرا محبوب اس طرف ہے، اس کا محبوب اس طرف ہے، تو یہ بات بنے گی نہیں. اس لیے اس نے اونٹنی کو مارا پیٹا نہیں، کچھ اونٹنی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا. پھر اس نے اپنے آپ کو اونٹنی پر سے لڑکا دیا. اس نے کہا اس کو بیٹھاؤں تب اتنوں، اس میں لگے گی دیر. اتنی دیر بھی گوارا نہیں اس کو اپنی محبوب پاس پہنچنے کے لیے. اس لیے اس نے اپنے آپ کو لڑکا دیا کہ چھوڑو، جائے اپنی محبوب، ہم جائیں اپنے محبوب طرف. تو معلوم فرماتے ہیں کہ لیلا کے لیے گیند بن گیا تھا، تو مولا کے لیے تو بدرجہ اولا گیند بن جانا چاہیے. سمجھے جاوید بھائی؟ تو کیا یہ حاجی لوگ جو مجنوں کی شکل بنائے ہوئے اب سفر حج میں ہیں، اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم کس کی رضا کے راستے میں چل رہے ہیں، جو آپس میں الجھے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ بے حیائی کی باتیں مت کرنا، حکم الدنی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، بلکہ یہ فرمایا کہ اب ہے ہی نہیں. دیکھیے انداز کیا ہے، کہنا تو یہی ہے کہ نہ کرو، لیکن کہہ اس طرح ہے کہ ہے ہی نہیں. ارے اب تو تم عاشق ہو نا، تم تو عاشق ہو. عاشق کام یہ ہے. اب تو تمہیں ہر نیک کام کرنا ہے، اب تو تمہیں وہی کام کرنا ہے جو محبوب کو راضی کرنے والا کام ہو. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی نیک کام بھلائی کا کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. جو محبوب حقیقی ہیں حق تعالیٰ، وہ ہر کام، ہر نیک کام کو جان رہے ہیں، بس وہ کام کرو. اور اب یہ فحش کلامی، فحش گفتاری اور نافرمانی اور لڑائی جھگڑا، اس سفر میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور دیکھو ایک بات اور سن لو، کہ ضروریات زندگی کے سامان لے کر چلا کرو. یہ نہ کیا کرو کہ ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے. پہلے بھی لوگ کرتے تھے یہ کہ چل دیتے تھے حج کا احرام باندھ کر کے، کہتے تھے اللہ بھروسے چل رہے ہیں، اللہ کھلائے پلائے گا. اور ظاہر بات ہے پھر سوال کرنے کی نوبت آئے گی، مانگنے کی نوبت آئے گی. اور آج بھی ایک سے ایک استاد لوگ ہیں. آج تو اور زیادہ ہر فن میں جیسے اسمارٹنیس آئی ہے، اس فن میں بھی اسمارٹنیس آئی ہے. کیوں جاوید بھائی؟ ارے انگریزی میں جانتا نہیں، اگر غلط بولوں تو معاف کر دیجیے گا. جانتا تو میں اردو بھی نہیں ہوں. اردو زبان آتے آتی ہے. نہ لوگ ایسا مذکر کا مؤنث، مؤنث کا مذکر بناتے ہیں جیسے آج کل لڑکیاں مردانہ لباس پہن کے نکلتی ہیں اور لڑکے زنانہ. ویسے اردو زبان کا حال کر دیا ہے لوگوں نے. دروغہ جی، تو ارشاد فرماتے ہیں یہ توکل نہیں ہے کہ بلا سامان لیے چل دو، بلکہ وتزودوا،
سامان سفر خرچ لے کر چلا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حج فرض ہی اس وقت کیا ہے جب کسی کے پاس اتنا ہو جائے کہ بغیر مانگے وہ وہاں تک جا کر اپنے گھر واپس آ سکے۔ یہ نہیں کہا اللہ میاں نے کہ تم نیت باندھ کے چل دو ہمارے بھروسے۔ دنیا کو حق تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، تو ہمیں یہاں اسباب کا پابند ہی بنایا ہے، اور اسباب پر نظر نہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ نظر رکھنے کا حکم صرف اپنے اوپر دیا ہے، اس لیے کہ بہت اسباب ہی ہو اور چل دے آدمی اور راستے میں لٹ پٹ جائے، تو راستے میں بچانے والا، اس کو محفوظ رکھنے والا کون ہے؟ وہ تو وہی مالک حقیقی اور محبوب حقیقی ہے، بچانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا۔ تو فرمایا فَإِنَّ وَتَزَوَّدُوا، سفر خرچ لے لیا کرو، زاد راہ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ غَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، بے شک سب سے بہترین سفر خرچ سوال سے بچنا ہے۔ یہاں تقویٰ سے مراد، تقویٰ کے معنی پرہیزگاری کے ہیں، پرہیز کرنا، بچنا۔ یہاں سوال کرنے سے بچنا ہے۔ سفر خرچ تو شے راہ، زاد راہ اصل میں کیا ہے کہ سوال کرنے سے بچ جاؤ، سوال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ فرما رہے ہیں۔ تقویٰ کا نام تو بہت سنا ہے نا آپ لوگوں نے۔ تو تقویٰ کہیں سوال سے بچنا ہے اور کہیں گناہ سے بچنا ہے۔ سوال کرنا بھی تو گناہ ہے۔ سوال کرنا تو اسی وقت جائز ہے جب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہ جائے، غیر اختیاری حالات ایسے پیدا ہو جائیں، خود اپنے اختیار سے ایسا حال طاری کر لینا کہ نکل پڑے، اب کچھ ہے ہی نہیں سامان، تو خود اپنے اختیار سے کی ہے نا یہ حرکت۔ تو سفر خرچ، زاد راہ کی خوبی یہ ہے کہ سوال سے بچ جائے آدمی، اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خدا ترسی دل میں ہو۔ واتقونی یا اولي الالباب، مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ یہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی ڈرے، اور کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس کا مطلب وہ کم عقل ہے یا بے عقل ہے۔ تو توکل، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب چھوڑ دیجئے، اسباب ترک کر دیجئے۔ توکل یہ ہے کہ جائز اسباب اختیار کیجئے، جو ضروری اور جائز اسباب ہیں وہ اختیار کیجئے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب میں تاثیر پیدا فرما دیں، ان اسباب کو ہمارے لیے کافی کر دیں، ہماری ضرورت کے لیے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناجائز اسباب اختیار نہ کریں، ناجائز اسباب اختیار نہ کریں، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو اختیار نہ کریں، حلال کو اختیار کریں، اگرچہ وہ بظاہر حرام سے کمزور لگتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پر اب توکل ہوگا کہ اللہ جائز تو یہی ہے جو کمزور لگ رہا ہے، لیکن مؤثر حقیقی تو آپ کی ذات ہے، آپ اس کو ہمارے لیے کافی کر دیجئے، اب ہماری طرف سے اس میں کفایت فرما دیجئے، اس کو کافی بنا دیجئے ہمارے لیے۔ یہ ہے توکل کی حقیقت۔ دیکھیے وہاں تو یہ بتایا کہ اس طرح مت چل دو کہ بے سر و سامانی کی حالت ہو۔ اب آگے ایک بات اور بتا رہے ہیں، اسی سے جڑی ہوئی بات ہے، اسی سے مربوط ہے، لگی ہوئی بات ہے۔
اس سفر حج میں لوگ چلا کرتے تھے، اور خوب چونکہ بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے کاروبار کرتے تھے، مختلف قسم کے کاروبار کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم اونٹ کی سواریوں کا کام کرتے ہیں، جیسے آج کل ٹیکسی ویکسی ہے نا، تو پہلے لوگ اونٹ اور گھوڑا یہ سب چلاتے تھے کرائے پر۔ ہم اونٹ حاجیوں کے لیے کرائے پر دیتے ہیں اور ہم بھی حج کر لیتے ہیں، تو کیا ہم کو ثواب ملے گا حج کرنے کا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہی پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا ہاں ثواب ملے گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو اپنے رب کی طرف سے فضل، یعنی روزی۔ فضل سے مراد یہاں روزی ہے۔ قرآن مجید میں روزی روٹی کے لیے فضل کا لفظ کئی جگہ آیا ہوا ہے، لیکن اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ شریعت میں سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ نیت سے جو کام کیا جا رہا ہے وہ کام اپنی ذاتی لحاظ سے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یعنی ناجائز کام میں اچھی نیت کر لینے سے وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ کوئی چوری اس نیت سے کرے کہ ہم اس کے جیب سے پیسہ نکال کر کے غریب کی مدد کر دیں گے، تو نیت تو اچھی اس کی ہے لیکن کام غلط ہے نا، تو اچھی نیت سے ناجائز کام اچھا نہیں ہو جائے گا، جائز نہیں ہو جائے گا۔ جائز کاموں میں نیت پر مدار ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو ایک شخص اللہ کی رضا کے واسطے حج کرنے نکلا ہے، اب اس کو کچھ ضرورت پڑ گئی، کچھ دیکھا کہ ضرورت پڑ سکتی ہے کام کاج، کچھ تھوڑا سا کر لیں، کوئی سامان ہے تھوڑا سا اس کو بیچ دیں تو پیسہ مل جائے گا کچھ، یا کسی کام کچھ کر دیں تو کچھ پیسہ مل جائے گا، تو یہاں کام کچھ چل جائے گا، ہماری تنگی ہو سکتی ہے۔ اصل نیت اس کی حج کی ہے، درمیان میں اس نے کچھ یہ کام کر لیا، کچھ اس نے مزدوری کر لی، اسی لیے کر لیا کہ کچھ ریال مل جائے تو ہم بھی صدقہ خیرات کر کے یہاں ثواب حاصل کر لیں گے، ہمارے پاس تو پیسے کم ہیں، ہم بھی قربانی کرا لیں گے۔ تو اس کو پورا پورا ثواب انشاءاللہ ملے گا حج کا۔ ایک شخص ہے اس کی اصل نیت کاروبار ہی کی ہے، وہ حج یا عمرہ کرنے جا ہی اسی لے رہا ہے کہ وہاں اسے کاروبار کرنا ہے، یہی اصل نیت اس کی ہے حج میں۔ عمرہ بھی کر لے گا، حج بھی کر لے گا، یا دونوں نیت برابر ہے، کاروبار کی بھی نیت اور حج یا عمرہ کی بھی نیت دونوں برابر ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اس کی نیت کے لحاظ سے اجر و ثواب میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی ثواب سے محروم رہ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت مل جائے، اس لیے کہ اصل نیت میں یہ چیز نہیں تھی، یا دونوں نیتیں برابر تھیں۔ اور سن لیجئے، یہ صرف کاروبار ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اصل نیت یہ ہے کہ چلو حج عمرہ کراتے ہیں، انجوائے کریں گے، ہاں لطف اندوز ہوں گے۔ اب دیکھیے انجوائے انگریزی کا لفظ ہے، جو ABCD نہیں آتا وہ بھی سمجھ گیا،
اللطف اندوز ہونا یہ ہمارا اپنا لفظ ہے، اپنی زبان ہے، اس کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے جاوید بھائی، ہے نا؟ کتنے گاڑھے ہم لوگ ہو گئے ہیں۔ تو نہیں کاروبار کی نیت ہے اس کی، روپیہ کمانے نہیں جا رہا، خرچ ہی کرنے جا رہا ہے، لیکن مقصد اس کا زیارت حرمین سے رضا الہی نہیں ہے بلکہ انجوائے ہونا ہے۔ بیوی بچوں نے تو صاحبان نے کہا کہ بہت گھوم آئے تم، گوا، شملہ، یہاں وہاں فرانس بھی گئے، جاؤ وہاں بھی ہو جاؤ، کہاں چلو وہاں بھی ہو جاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ جیسے کوئی شخص نماز اس نیت سے پڑھے کہ ورزش ہوگی، آج کل موبائل میں بہت آتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں جو نماز میں اٹھا بیٹھا جاتا ہے تو پوری ورزش ہے، تو اسی نیت سے نماز پڑھے وہ، تو وہ نماز تو نہ ہوگی، ویسی وہ انجوائے ہوگا، وہ عمرہ یا حج نہیں ہوگا۔ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ حضرت مولانا علی میاں کے بیان میں انہوں نے فرمایا کسی دوسرے ملک میں گئے تھے، روزے کا زمانہ تھا، افطار پر لوگ بیٹھے تھے، تو ایک فوج کے آفیسر بھی تھے، بڑے افسر تھے، تو انہوں نے کہا مولانا میں تو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ افطار میں بہت مزہ آتا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ روزہ تو نہیں ہوا۔ روزے کے لیے تو حدیث میں صاف صاف لایا ہوا ہے، من صام ایمانا و احتسابا، جو شخص روزہ رہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، احتساب کے معنی ہے طلبا للثواب والاجر، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور آپ افطاری کا مزہ لوٹنے کے لیے روزہ رہتے ہیں، ہے نا؟ ببی تفاوت راہ از کجا تب کجا، راستہ بدل گیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اپنے رب کی طرف سے کچھ میں فضل اور روزی تلاش کر لو، گئے تو حج ہی کرنے ہو، مقصد وہی ہے، لیکن ضروریات پیش آتی رہتی ہیں، تو یہ بھی کچھ کر لیا تم نے تھوڑا سا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ضرورت پوری ہو جائے، یا کچھ ہم بھی صدقہ خیرات کر لیں گے، 1 ریال خرچ کرنے کا 1 لاکھ ریال کے برابر ثواب ہے، ہم کر لیں گے، اس لیے کر لیا، تو اس میں کوئی گناہ تمہارے اوپر نہیں ہے۔ ثواب مل گیا جواب اس اونٹ والے کو جس نے کہا تھا کہ ہم اونٹ کرائے پہ چلا دیتے ہیں، ہم بھی حج کر لیتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم لوٹو عرفات سے، میدان عرفات سے، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ اصل میں اس کا بھی ایک پس منظر ہے، عرفات حدود حرم کے باہر ہے، مشعر حرام مزدلفہ میں ہے، مزدلفہ میں جہاں رات گزاری جاتی ہے 9-10 کے درمیان والی نا، وہاں پہاڑی مشعر حرام تھی، اب تو سب برابر کر دیا، اس پہاڑی کا نام مشعر حرام، مشعر معنی نشانی، حرام معنی عزت حرمت والی نشانی، یعنی اللہ کے نزدیک یادگار اور مقدس نشانی ہے، وہیں اب مسجد بن گئی بہت بڑی۔ تو یہ مزدلفہ میں ہے، مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے، اور عرفات حدود حرم سے، یہ میں جو بتا رہا ہوں یاد رکھیے گا، بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب میں سن 86 میں گیا تھا وہاں یونیورسٹی میں، تو یونیورسٹی کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اس میں ہندوستان کے لوگ سب مولانا ہی تھے، انڈونیشیا، ملیشیا، یہاں کے لوگ تو مسٹر بھی تھے، یہاں والے سب مولانے تھے، اور وہاں یہ ہوا کہ بتاؤ کہ میرا حرم میں ہے کہ نہیں ہے، تو کسی کو یاد ہی نہیں تھا۔ اصل میں کچھ پریکٹیکل باتیں ہوتی ہیں، جیسے ابھی کسی جنازے کو نہلانا اگر ہو، تو جس نے کبھی نہیں نہلایا ہے نا، وہ چاہے بہشتی زیور بالکل رٹے ہوئے ہو، اس کو بھی دقت پیش آئے گی دائیں بائیں میں، ہے نا؟ اس لیے کچھ پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں نا جو کرنے ہی سے آتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، بلکہ مفتی صاحب،
مولوی بھی نہیں، مفتی، یہ آپ کے شہر کا واقعہ ہے۔ اب پرانے آدمی تھے، جنازہ کبھی پڑھائے نہیں تھے بیچارے، اب لوگوں نے کھڑا کر دیا کہ مفتی صاحب ہیں بھائی مفتی نواز، تو آپ کہتے ہیں یہ عورت کا جنازہ ہے مرد کا؟ یہ مسئلہ جانتے تھے وہ کہ نابالغ لڑکی لڑکا میں یہ فرق ہے دعا میں، بالغ میں مرد عورت میں فرق نہیں ہے نا، لیکن مفتی سے اب کبھی چونکہ نہیں، اب بھٹکا گئے آدمی۔ ابھی تو بیچارے الہ آباد کے مفتی صاحب تھے، اب سنیے جونپور جو شیراز ہند ہے، اور اتنا بڑا آدمی ملا محبوب جونپوری کہ اس کی کتاب نصاب میں شامل تھی، اتنی مشکل ہے کہ نصاب سے نکال دی گئی، اب کوئی پڑھنے پڑھانے والا نہیں اس کا، فلسفے کی کتاب صدرہ، یعنی جو اتنا قابل آدمی تھا اور بادشاہی وقت کے ہم نشین تھے۔ جونپور تو کسی زمانے میں دارالحکومت رہا ہے نا۔ جمعہ کے روز 1000 پالکیاں علماء کی جامع مسجد میں اکٹھی ہوتی تھیں۔ تو ایک درباری عالم اور تھے، وہ فقیہ تھے یعنی مفتی تھے، یہ فلسفی تھے، دونوں میں کچھ اندر چشمک تھی، رہا کرتی ہے، معاصرانہ چشمکیں رہتی ہیں۔ ارے اگر تراویح میں 2 حافظ اکٹھے ہو جائیں، دونوں میں اندر کچھ چلتا رہتا ہے کہ اٹکے تو بتائیں اس کو، ہم ذرا رکے ٹونکیں اس کو۔ تو بہرحال تھے، درباری تھے بیچارے، حافظ جی بیٹھے رہتے ہیں، سب باتیں یاد آتی رہتی ہیں حافظوں کی۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس کو کسی موقع پٹکتے ہیں۔ ایک جنازہ آ گیا، ظاہر بات ہے شاہی اہل تعلق میں سے کسی کا تھا، تو مفتی صاحب نے، قاضی صاحب تھے، انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ حضور آج ملا صاحب سے نماز پڑھوا دیجیے۔ ملا صاحب کھڑے ہوئے اور لگے سورہ فاتحہ جہر کے ساتھ پڑھنے، جیسے سوچا کہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے اتنا بڑا عالم تھا وہ، بتایا نا کتاب ایسی مشکل لکھی ہے کہ آج سمجھانا مشکل ہے اس کا، لیکن جو کہ جنازہ کی نماز ظاہر پڑھے رہے ہیں گے بہت، لیکن پڑھائی نہیں تھی تو آدمی ہچکا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو ماشاءاللہ لوگ عمرے میں جاتے ہیں، یہ تو جان لیں اتنا کہ مینا تو حدود حرم کے اندر ہے، لیکن عرفات حدود حرم سے باہر ہے، مزدلفہ بھی حدود حرم میں ہے۔ تو قریش کے لوگ جب حج کرتے تھے تو قریش کے علاوہ باقی جتنے لوگ تھے وہ عرفات میں جاتے تھے حج میں، جیسے اب جاتے ہیں نبی تاریخ کو نا عرفات میں زوال آفتاب کے بعد سے لے کر، زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ٹھہرنے کا ہے۔ اگر اس وقت میں کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرا تو وہ فرض کا تارک ہو گیا، اس کا حج نہیں ہوگا، یہ فرض ہے۔ تو اور لوگ تو عرفات تک جاتے تھے۔ قریش کی ناک اونچی تھی، یہ کہتے تھے ہم حرم کے باسی ہیں، حرم کے رہنے والے ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، تین مزدلفے سے لوٹاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا مت کرو، جہاں سب جاتے ہیں وہاں تم بھی جاؤ۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بس جب تم لوگ لوٹو عرفات سے، عرفات تک جانے کا حکم آگے آیت میں آ رہا ہے۔ تو یہ لوگ جب عرفات سے لوٹتے تھے، سب باہر والے بھی اور قریش والے ذہن لوٹ آتے تھے تو مینا میں ٹھہرتے تھے، اس کے بعد ہی مینا میں ٹھہرتے ہیں نا 2 یا 3 دن، تو مینا میں جب ٹھہرتے تھے تو سب اپنے اپنے قبائل کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے تھے اور شیخی بگھارتے تھے، قصیدہ خوانی ہوتی تھی، شعر خوانی ہوتی تھی، تقریری مقابلے ہوتے تھے، خطابتوں کے جوہر دکھائے جاتے تھے، غرض یہ کہ سب تماشا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کرو، تب کیا کرو؟ بس جب تم لوٹو عرفات سے تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، یعنی مزدلفہ میں، اور مشعر حرام کے پاس جو اللہ کا ذکر کس طرح کرو؟
جیسے اللہ نے بتایا اس طرح کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو رہنمائی کی ہے، اور بے شک تم اس سے پہلے ناواقفوں میں سے تھے، ناواقف تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر منمانے طریقے سے نہیں کیا جائے گا، اور رسول اللہ کا ذکر بھی منمانے طریقے سے نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی ہمارے علماء اہل حق کہتے ہیں کہ کیا ہنگامہ مچاتے ہو؟ نہ صحابہ نے اس طرح سے ہنگامہ کیا جیسا تم کر رہے ہو، نہ ائمہ مجتہدین، نہ بزرگان سلف نے کیا ایسا۔ تو ذکر اللہ بھی اسی طرح کیا جائے گا جس طرح اللہ نے بتایا ہے۔ یہ نہیں کہ ذکر کی اجازت ہو گئی ہے تو جس طرح چاہو ذکر کرو، تم ناچ ناچ کے گھوم گھوم کے ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس طرح بتایا ہے مشعر حرام میں ذکر کرنے کو کہ اب مغرب بھی عشائی کے وقت پڑھو۔ یہ ہے خاص ذکر وہاں کا، مزدلفہ کا خاص ذکر یہ ہے کہ اب مغرب بھی عشائی کے وقت پڑھو۔ وہ جو ایک عرصے سے مغرب کے وقت اور عشاء کے وقت پڑھتا آ رہا ہے، اس کی تو عادت یہی بن گئی ہے، اس کا تو مزاج یہی بن گیا ہے۔ لیکن اب یہاں اسی مومن کی عادت پر کچوکے لگائے جا رہے ہیں، اس کے نفس کو دبا دیا گیا کہ یہاں منمانی نہیں ہے، یہاں منمانی نہیں ہے۔ تمہیں لگ رہا ہوگا آج کہ ہم حج کے سفر میں، مبارک سفر میں آئے ہیں اور یہ مغرب کے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ ہم نے آج مغرب کا وقت بدل دیا ہے، ہم نے آج مغرب کا وقت بدل دیا ہے۔ یہ مغرب کا وقت نکلا نہیں جا رہا، ہم نے وقت ہی اس کا بدل دیا ہے۔ تو وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر اس طرح کرو جیسا کہ اس نے تمہیں بتایا ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ آج مغرب عشاء کے وقت پڑھنی ہے، اگر کوئی مغرب تو پڑھ لے گا تو ہوگی نہیں نماز اس کی، اس کو پھر عشاء کو پڑھنی پڑے گی اس کو۔ پہلے تو ناواقف تھے اس بات سے۔ تو جگہ جگہ قرآن مجید میں موقع موقع سے ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ہمیں کہیں منمانی نہیں کرنی ہے، وہی کرنا ہے جس موقع پر جو وہ حکم دے دیں۔ جو وہ حکم دیں تو حلال ہے، جو وہ روک دیں تو حرام ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ اے قریش، تم بھی وہاں جاؤ۔ کہاں؟ میدان عرفات، وہاں سب جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی مساوات۔ ٹھیک ہیں آپ خاندان قریش کے ہیں، آپ مجاور بیت اللہ ہیں، سارا عرب آپ کا احترام اس لیے کرتا ہے کہ آپ اولاد ابراہیم مجاور بیت اللہ ہیں، لیکن یہاں تو ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، جہاں سب جاتے ہیں وہاں جاؤ اور وہاں سے لوٹو۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش کی طلب کرو، اللہ سے مغفرت مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ جب یہ مناسک حج سے فارغ ہو جاتے تھے یہ لوگ اور منی میں اکٹھے ہوتے تھے تو پھر مشاعرے ہوتے تھے، قصیدہ خوانی ہوتی تھی، اپنے قبیلے کے، اپنے باپ دادوں کے لیے بڑے بڑے مبالغہ آمیز خطابات ہوتے تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پر جب تم اپنے مناسک ادا کر چکو، اعمال حج سے فارغ ہو جاؤ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ یہ مہینے میں اکٹھا ہو کر کے جو تم باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہو یہ نہ کرو، بلکہ اللہ کا تذکرہ کرو، اسی طرح جس طرح باپ دادا کا ذکر کرتے ہو یا اس سے زیادہ بڑھ کر کرو۔ یہ ذکر الہی کا موقع ہے، ذکر خاندان، ذکر قبیلہ، ذکر باپ دادا کا موقع یہ نہیں ہے۔ ذکر اللہ کرو، کیسے؟ جیسے باپ دادا کا کرتے ہو یا اس سے بڑھ کر۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کم از کم اتنا تو تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کم از کم اتنی محبت تو ہو، اللہ کی یاد کم از کم دل کو اتنی تو تڑپائے جتنی باپ دادا کی یاد تڑپاتی ہے، جتنا تعلق باپ دادا سے رکھتے ہو۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جیسے بچپن میں چھوٹا سا بچہ باپ کو یاد کرتا ہے، ابا 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 ابا، ہے نا، 1.5 سال کا بچہ دیکھا دروازے پر، ابا آ گئے بہت دیر سے، تو دوڑتا ہے نا۔ اب چاہے باپ ٹافی چاکلیٹ نہ بھی دے لیکن دوڑ کے لپٹ تو جاتا ہے نا۔ عربی میں کہتا ہے یاب یاب یاب، اب مانی باپ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی حال ہے مسلمان تیرا ہونا چاہیے کہ بچپن میں تو باپ کو یا اب کہہ کے پکارتا تھا، اب بڑا ہو گیا تو اللہ کو یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ کے پکار۔ یا اب کا وقت اب ختم ہو گیا، اب یا رب کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، اور خصوصیت سے یہ موقع کہ اب مناسک حج سے فراغت ہو گئی، مینا میں سب اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اب باپ دادا کی یاد کرنے کا موقع نہیں بلکہ اس رب کی یاد کرنے کا موقع ہے جس نے یہ توفیق تمہیں عطا کی کہ اپنے دربار میں اس نے تم کو بلا لیا۔ اس سے بڑھ کر یاد کرو اس کو۔ یہ ذکر اللہ اور بارگاہ خداوندی میں رونے، گریہ وزاری کرنے اور دعا کرنے کا موقع ہے۔ لیکن بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے والے بھی، اللہ سے مانگنے والے بھی 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن کا آخرت پر کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، آخرت کو کچھ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کے پیش نظر صرف دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو عقیدہ ہے لیکن آخرت پر عقیدہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی نہیں مانتے وہ۔ تو وہ کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، تو لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو دے دے دنیا میں، ہم کو دنیا میں دے دے، یہ دے دے، وہ 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 دے دے، صرف دنیا کی بھلائی مانگ رہا ہے، صرف دنیا کی نعمتیں مانگ رہا ہے۔ تو وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت مانگ ہی نہیں رہا ہے تو آخرت میں حصہ کیوں ملے گا اس کو؟ وہ تو دنیا مانگ رہا ہے، تو اگرچہ کافر ہے، اگرچہ مشرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا سب کے لیے بنائی ہے، اسی اللہ میں اس کو دنیا میں دے دیں گے جو چاہیں گے۔ ضروری نہیں کہ جو مانگ رہا ہے وہی دیں، لیکن جو مقصود ہوگا ان کا، جو دینا چاہیں گے وہ اس کو دے دیں گے دنیا میں۔ اور آخرت پر تو اس کا عقیدہ نہیں ہے، آخرت تو مانگ ہی نہیں رہا ہے، اس لیے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، ہے نا۔ خوب سمجھ لیجیے آپ، یہ حالت بتائی جا رہی ہے کس کی؟ مشرک کی، کافر کی۔ لیکن آج خود ہماری یہ حالت ہے کہ بہت سارے لوگ عمرہ حج بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ دنیا بن جائے گی ان کی، اور بہت سارے لوگ علماء اور بزرگوں کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ دنیا کے لیے دعا کرائیں گے، دنیا کے لیے تعویذ گنڈا لیں گے، دنیا کے کاموں میں برکت حاصل ہوگی۔ بہت سے لوگ بزرگوں سے بیعت مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے مرید ہو جائیں گے تو دنیا کا کام ہمارا بن جائے، آخرت پیش نظر، آخرت پیش نظر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سوچنے کا انداز، فکر کا یہ طرز مشرکانہ اور کافرانہ ہے، مومنانہ نہیں ہے۔
کہ صرف دنیا ہی پہ نظر ہے؟ اور دنیا یہ ضروری نہیں کہ صرف روپیہ ہی پیسہ دنیا ہو. جتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آخرت سے نہیں ہے وہ سب دنیا ہے. کسی بزرگ کا واقعہ پڑھا تھا، غالباً شاہ وصی اللہ صاحب کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حج کے سفر میں جا رہے تھے تو ایک مولوی صاحب ملے. میں تو اپنی برادری کی قصہ زیادہ سناتا ہوں نا آپ کو، تاکہ آپ لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ مشتروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مولویوں کی برائی نہیں کرتے. میں برائی نہیں کر رہا ہوں بلکہ حقیقت کو آشکارا کر رہا ہوں. مولوی صاحب کی دنیا سن لیجئے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ بھی مولوی صاحب کے پیچھے پڑ جائیے. آپ صرف اپنے لیے سنیے، میں بھی صرف اپنے لیے کہوں. معلوم ہوا کہ حضرت حج کے لیے جا رہے ہیں، تو کہنے کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا وہاں کہ مجھے تقریر کرنی اچھی آ جائے، میں تقریر اچھی کرنے لگوں. تو بظاہر تو اچھی دعا ہے نا یہ، اس لیے کہ تقریر میں گالی تو بکیں گے نہیں، تقریر میں دین ہی کی باتیں بیان کریں گے نا. ہاں، تبلیغ دعوت ہی کی بات ہوگی. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے پس منظر میں بھی دنیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آخرت میری سمجھ جائے، وقت آئے تو موت ایمان پر ہو، یہ کرانا چاہیے تھا. بظاہر تو اچھی دعا کہی نا انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ ہماری تنخواہ بڑھ جائے، ہماری بلڈنگ بن جائے، یہ تو نہیں کہا انہوں نے. اور تقریر دین ہی کا کام ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک روگ چھپا ہوا ہے. میں نے یہ مثال اسی لیے دی ہے. مومن صرف آخرت کے لیے بھی دعا نہیں کرتا، مومن دنیا آخرت دونوں کے لیے دعا کرتا ہے. چنانچہ اشارہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں دے دے. تو دنیا مانگ رہے ہیں تو اللہ ہم جتنا چاہیں گے دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ حسنہ پر سانس ٹوٹ گئی اس لیے حسنہ پڑھ دیا میں نے، اگر سانس نہ ٹوٹتی تو حسنۃ پڑھتا، حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اس لیے بتا دیا کہ ابھی بیان ختم ہوتا تو کوئی صاحب ہم سے یہ بھی پوچھتے کیسے پڑھیں گے ویسے پڑھیں گے. میں ابھی پہلے بتا دے رہا ہوں، بعد میں پریشان نہ کرے کوئی. اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو دے دے دنیا میں بھلائی، ہم کو دے دے دنیا میں. بہت جامع دعا ہے یہ، بہت جامع دعا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے. دنیا میں بھلائی، جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں. حافظ کثیر نے بڑی مثالیں دے دی ہیں، جتنی انہوں نے مثال لکھتی یہ بھی لکھ دیا زوجۃ حسنۃ، اچھی بیوی دے دے. آپ یہ دعا نہ کریے گا حافظ جی، گھر سے نکال دیے جائیے گا، بوال ہو جائے گا نا. ہاں، اللہ ہمیں دے دے دنیا میں بھلائی، جتنی بھلائیاں ہیں، صحت، تندرستی، عافیت، امن، سکون، اچھا پڑوسی، اچھی اولاد، اچھی کمائی، حلال اور اچھی کمائی، اچھی اولاد، اس میں اچھی بیوی بھی ہے، اچھی بہو، سب کچھ شامل ہے. دنیا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں نہ آ جائے. کتنی جامع دعا ہے. دیکھیے یہاں جو لوگ آتے ہیں چاہے بڈھے ہوں چاہے جوان، سب کے فائدے کی بات ہو جاتی ہے، کیوں آپ جی؟ لیکن جب کان کھول کے کوئی سنے گا تب سب کے ہاتھ میں لڈو آ جاتا ہے. اب کوئی لڈو یہیں پھینک کے چلا جاتا ہے اور کوئی لے کے جاتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے. لڑکیاں ہیں تو اچھا داماد، حسنتاً میں سب کچھ آ گیا، سب اس کے اندر آ گیا. اچھی دکان، اچھا بازار، اچھی مارکیٹ، اچھے گاہک، اچھے سوداگر، سب تو آ گئے نا اس کے اندر، کوئی چیز بچی نہیں.
تو یہ دعا کرتا ہے وہ کہ ہمارے پروردگار دے دے ہم کو دنیا میں بھلائی، سب بھلائیاں آ گئیں، اور آخرت میں بھلائی، دونوں مانگا اس نے، دونوں۔ ہمیں تو اللہ میاں نے مانگنا سکھایا ہے، مانگنے والا بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بڑا باغیرت بنایا ہے، اپنے ہی سے مانگنے والا بنایا ہے، اپنے ہی سے مانگنے کو بتایا ہے، اور اپنے علاوہ سب سے منہ موڑنے کو بتایا ہے، سب سے بے نیاز رہنے کو بتایا ہے، سب سے بے نیازی برتنے کو بتایا ہے، صرف اپنا مانگنے والا بنایا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو کسی سے کوئی چیز مانگا مت کرو، ہاں ماموں آ گئے تم سے مانگنے لگے تھے، تم چچا آ گئے تم سے مانگنے لگے تھے، نہیں کسی سے مانگا کرو، جو مانگنا ہم کو بتاؤ، سکھاتے ہیں نا، ہاں اس لیے کہ آپ بہت باغیرت آدمی ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، اس لیے سکھاتے ہیں۔ اللہ میاں بھی اپنے بندوں سے بتا رہے ہیں، اللہ سے بڑھ کر باغیرت کون ہوگا، اللہ سے بڑھ کر غیور کون ہوگا، وہ بھی اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں، اپنے مومن بندوں کو بتا رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ عموماً تو سب کو بتا رہے ہیں کہ صرف مجھ سے مانگا کرو، صرف مجھ سے مانگا کرو، کیوں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، مجھ سے مانگو، دنیا بھی مانگو میں دوں گا، اور آخرت بھی مانگو وہ بھی دوں گا۔ تو ہم دنیا میں بھی مانگتے ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، اور دنیا بھی ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ اگر دنیا میں ہم کو بھلائی نہ ملے تو ہم آخرت بھی نہیں بنا سکتے نا۔ صحت رہے گی، تندرستی رہے گی تبھی تو نماز پڑھیں گے، تبھی تو روزہ رکھیں گے، مال رہے گا تبھی تو صدقہ خیرات کریں گے، تبھی تو مہمان نوازی کریں گے۔ تو مومن یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار دے دے ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے ہم کو بچا۔ یہ تو بھلائی بھی مانگی، برائی سے حفاظت بھی مانگی، یہ ہے مومن کا کام، یہ ہے مومن کا کام۔ حدیث شریف میں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہم حسین عاقبتنا، ہاں اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا انجام اچھا کر۔ دیکھو کسی باہر ملک کا ہے کیا شاید، اصل میں خمیرہ کھا کے تو حافظ جی آتے ہیں، بولنا مجھ کو پڑتا ہے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اسی دعا میں ہے کہ اللہ ہم کو پناہ دے دنیا اور آخرت کی رسوائی سے۔ تو دنیا کی رسوائی بھی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی، اور آخرت کی رسوائی سے تو بچنا ہی بچنا بہرحال ہے۔ تو ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگ رہے ہیں اور عذاب جہنم سے رہائی بھی مانگ رہے ہیں، یہ وہ ہیں کہ انہوں نے جو کچھ اعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کے حصہ ملے گا ان کا۔ واللہ حسین الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں کہ وہ وقت تو آنن فانن سب ہو جائے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ابھی حج کا بیان چل رہا ہے، یہ سب حج ہی کے سلسلے کی باتیں ہیں کہ وہاں جاؤ تو معلوم ہوا حج میں بھی جائیے، عمرہ بھی جائیے، تو دنیا آخرت دونوں کی دعا کیجیے، صرف دنیا ہی کی دعا کرنے مت چلے جائیے، اصل تو آخرت ہے۔ اگر اللہ میں یہ کہہ دیتے کہ وہاں تو صرف آخرت کی دعا مانگو تو حق تھا کہ کہہ دیتے وہ، لیکن ہماری کمزوری پر ان کی نظر ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، اس لیے ہم کو یہ بھی بتایا کہ نہیں تم دنیا کی بھی دعا مانگ لو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کرو چند دنوں میں،
فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جلدی کر لے جو 2 دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو پیچھے کر لے تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ یہ اصل میں 11، 12، 13 تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے آج کے، کہ اب باقی چند دنوں میں یعنی 11، 12 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو اللہ کا ذکر کرو۔ اس ذکر سے مراد تکبیرات تشریق ہیں، ان دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں اور قربانی کی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ان چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، کہ قربانی کرو اور تکبیرات تشریق پڑھو۔ تو جو 2 دن میں جلدی کر لے، یعنی صرف 11، 12 ہی اور رمی مراد ہے، کنکری مارنا شیطان کو، کہ 2 دن یعنی 11، 12 ہی کو کنکری مار لیں اور اس کے بعد پھر واپس آ جائیں اپنی قیام گاہ پر، تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور جو 1 دن اور آگے چلا جائے یعنی 13ویں کو بھی کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اب عام طور سے لوگ 2 ہی دن میں اتنا تھک جاتے ہیں کہ واپس آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ رک جائے، اور تیسرے دن اگر رک گیا تو تیسرے دن یہ اجازت ہے کہ وہ زوال سے پہلے بھی کنکری مار سکتا ہے۔ دیکھیے پہلے دوسرے دن تو زوال کے بعد ہی کنکری ہمارے یہاں ہے احناف کے نزدیک، تیسرے دن زوال سے پہلے بھی 13ویں تاریخ کو کر سکتا ہے۔ اور خوب سمجھ لیجئے آپ لوگ، یہاں بھی لوگ بتانے لگے ہیں، یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، میں نے خود سنا کہ اب سب علماء نے فتویٰ دے دیا ہے، سب علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ صاحب 24 گھنٹہ رمی کرو، 24 گھنٹہ رمی کرو۔ ارے سب علماء فتویٰ دے دیں کہ جمعہ کی نماز اتوارے کو پڑھ لیا کرو تو ہو جائے گا کیا ہے اتوار کی جمعہ کی نماز؟ مجبوری معذوری کے احکام الگ ہیں، جو کرنا چاہ رہا ہے آج بھی کر رہا ہے وقت سے، اور جو نہیں کرنا چاہ رہا تو جانے اس کا کام جانے، معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا۔ جب آپ فقہ حنفی کو مانتے ہیں تو علماء احناف کی بات ماننی چاہیے۔ وہاں ہر جگہ لکھا ہے، ہر جگہ بورڈ لگا ہے، وہاں تو بہت بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں، بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے سال بھی حج کا فارم بھرا ہو، تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، پروپیگنڈے پر نہیں آنا چاہیے۔ وہاں بہت سے مفتی مل جاتے ہیں، جس نے ایک حج کر لیا ہے کبھی کسی زمانے میں وہ مفتی بن جاتا ہے، وہ چاہے اردو بھی نہ جانتا ہو، عربی تو دور کی بات ہے، وہ مفتی بن جائے گا وہ۔ اور ایک چیز اور کرتے ہیں کہ ابا اماں بیٹھے رہیے، ہم آپ کا حصہ مار دیں گے کریم۔ اگر وہ جا سکتے ہیں وہاں تک، سواری بیٹھا کے لے جائیے، کرسی ورسی ملتی ہے وہاں، اسے کروا دیجیے۔ ہاں بالکل ہی معذور ہوں، نہ جا سکتے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن محض جیسے کہ فیشن بن گیا ہے آج کل کرسی پہ نماز پڑھنے کا، ارے زمین پہ بیٹھ کے دیکھو تو سجدہ کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے، دیکھ تو لو، نہیں بس کرسی مل گئی اب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھئی زمین پر بیٹھ کر اگر سجدہ کر سکتے ہو تو کرسی پر کرسی پہ نماز نہیں ہوگی، دیکھو تو نا عمل کر کے کہ ہو پا رہا ہے نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں بس طے کر لیا۔ تو کوشش کر کے دیکھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ بس خود فیصلہ کر لیا اور بالکل سہل انگاری کا طریقہ اختیار کر لیا۔ شریعت میں آسانیاں ہیں، دشواریاں نہیں ہیں، لیکن تم آسانی کو بھی دشواری سمجھ لو، یہ تو صحیح نہیں ہے کہ آسانی کو دشواری کر لو۔ کانپتے رہتے ہیں، وضو نہیں کریں گے تیمم کر لیں گے، اور دعوت کھانے کے لیے چلے جائیں گے وہاں جمنا کنارے، وہاں جمنا کنارے دعوت کھانے چلے جائیں گے، وہاں نہیں ہلیں گے کانپیں گے، اور یہاں وضو کرنے کے لیے تیمم کا فتویٰ لے لیں۔ تو میں تو بھائی کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے کندھے پر بندوق رکھ کے مت چلاؤ، تمہارا جو چاہے کرو، ہم نے مسئلہ بتا دیا،
باقی تمہاری حالت کیا تم جانو میں کیا جانوں. سمجھ رہے ہیں حافظ جی؟ آپ دعوت بہت کھاتے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اصل پوائنٹ کی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. جب تک خدا ترسی کی صفت نہ پیدا ہوگی آدمی کے اندر صلاح اور نیکی اور برائی سے بچنے کا رویہ پیدا نہیں ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اگر اللہ سے ڈر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو جان لو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے نا تو مراقبہ کر لو, سوچو کہ اللہ کے پاس جمع ہونا ہے, ہمیں وہاں حساب کتاب ہونا ہے, بات پرس ہوگی, تب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. میں نے 2 آیتیں اور تلاوت کی تھی آگے, لیکن اب آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں, ہے نا. اس لیے کہ یہاں پر حج کا بیان ختم ہو گیا. آگے بھی باتیں آئندہ کے لیے رکھتا ہوں. دعا کیجئے کہ ہم میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حج نصیب ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو اور اعمال حج کو قبول فرما لیں, وہاں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں. اور جو لوگ اب حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح اصول اور ضوابط کے ساتھ, صحیح نیت کے ساتھ یہ عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اس کے آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرمائیں, وہاں کے آداب کے رعایت کی توفیق عطا فرمائیں. اور وہاں ہمیں اپنے جانے والوں کو خود اپنے اور اپنے اہل تعلق کے لیے اور جن لوگوں نے ان سے کہا ہو ان کے لیے خوب اچھی دنیا اور آخرت بنانے والی دعاؤں کی توفیقات سے نوازیں. اے اللہ جو حاضرین مجلس یہاں کے ہیں, اللہ ہماری ان سب لوگوں کی ہمارے دلوں میں جو آرزویں اور امیدیں اور جو خواہشات جائز ہیں اور جو ہماری ضرورتیں ہمارے دلوں میں ہیں, اے اللہ ہم سب جائز ضرورتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ پوری فرما دیں. ہمارے بعض احباب خصوصاً عارف صاحب اور مولانا صدیق صاحب ہمارے دوست, اسی طرح سے کئی لوگ ہیں, اللہ ان سب کو شفائے عاجل کامل عطا فرما, عافیت و صحت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حاضر مجلس ہیں, اللہ ان سے جن لوگوں نے اپنے جن مقاصد کے لیے دعا کے لیے کہا ہو, اے اللہ ان سب مقاصد میں ان کو کامیابی اور ان کو بامراد فرما. اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے غشوں سے چدر وشی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور الرحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور الرحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور الرحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.